السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا و رسولنا و حبیبنا و امامنا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین، اما بعد۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واضح ترین یہ فرمان ہے کہ جس نے لیلۃ القدر کا قیام یعنی لیلۃ القدر کی عبادت ایمان اور احتساب کے ساتھ کی، اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لیلۃ القدر کے قیام اور گناہوں کی بخشش کو دو چیزوں کے ساتھ مشروط کیا ہے، نمبر 1 ایمان کے ساتھ اور نمبر 2 احتساب۔ ایمان سے مراد یعنی دل میں یقین، زبان سے اقرار، اعضاء کے ساتھ عمل ہے، اور احتساب سے مراد اس عبادت کی کما حقہ ادائیگی اور جو اس کا پورا ثواب ہے اس کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے وہ حاصل کرنا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، جس نے لیلۃ القدر کا قیام ایمان اور احتساب کے ساتھ کیا، اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کے تمام گناہوں کو معاف کرتے ہیں۔ اور یہاں گناہوں سے مراد حقوق اللہ ہیں، جیسے کسی نے نماز نہیں پڑھی، روزہ نہیں رکھا، یہ حقوق اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں۔ اور جہاں تک حقوق العباد کا تعلق ہے وہ بندوں سے معاف کرانے ہوں گے یا ان کو ادا کرنا ہوگا۔ لیلۃ القدر کی علامات، لیلۃ القدر کی تلاش، اس کے بارے میں چند باتیں پہلے عرض کر دی گئی ہیں۔ ابھی اس مختصر سے وقت میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لیلۃ القدر جو ہے اس کو ہم کیسے گزاریں، عبادات کا اہتمام کیسے کریں، کون کون سے اعمال لیلۃ القدر میں کریں۔ دیکھیے، اس میں پہلی بات تو حدیث شریف سے ہی بالکل واضح ہے کہ من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، جس نے لیلۃ القدر کا قیام ایمان اور احتساب کے ساتھ کیا، اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کے گناہوں کو معاف کرتے ہیں۔ تو یہاں لفظ قیام بولا ہے، یہ اشارہ ہے لیلۃ القدر کے نوافل کی طرف، لیلۃ القدر کے قیام کی طرف، لیلۃ القدر کی عبادت کی طرف۔ تو اس میں سب سے پہلی چیز جو سمجھ آتی ہے وہ قیام ہے، یعنی نوافل کا، تہجد کا، تراویح کا، ان چیزوں کا اہتمام ہونا چاہیے۔ اگرچہ یہ قیام اللیل، تراویح ایک ہی چیز ہے، لیکن لیلۃ القدر یا کم از کم جو طاق رہتے ہیں ان میں ان کا اہتمام زیادہ ہونا چاہیے۔ کوشش کرنی چاہیے کہ ساری رات وقتاً فوقتاً نفل، نوافل، قیام اس کے اندر گزارنا چاہیے، یہ پہلی چیز ہے۔ دوسرے نمبر پر اہم ترین عبادت جو ہے وہ تلاوت قرآن ہے، اور قرآن مجید کے اوپر غور و فکر ہے، قرآن کو سمجھنے کی کوشش۔ آج الحمدللہ قرآن مجید کا ترجمہ تقریباً ہر زبان کے اندر موجود ہے۔ دنیا کی بڑی زبانیں جو مختلف ملکوں میں ایز اے نیشن قومی زبانیں استعمال ہوتی ہیں، ان میں ترجمہ جو ہے قرآن مجید کا وہ موجود ہے، وہ اردو ہو، انگلش ہو، ہندی ہو، بنگلہ ہو، فرانس زبان ہو، اور کئی زبانیں ان میں ترجمہ موجود ہے۔ تو قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام ہونا چاہیے۔ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، یہ لوگ قرآن مجید پہ غور کیوں نہیں کرتے، کیا ان کے دلوں پہ تالے لگ گئے ہوئے ہیں؟ تو قرآن مجید کی جو تلاوت ہے، قرآن مجید کو سمجھنا ہے، قرآن مجید کا فہم اور شعور ہے، اس کی بھی کوشش ساتھ ساتھ کرتے رہنا چاہیے۔ تیسرے نمبر پر جو اہم ترین عبادت ہے وہ دعا ہے، کہ دعا کی جائے لیلۃ القدر کے اندر۔ آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں پر روزوں کے احکام ذکر کیے ہیں تو ان احکام کو ذکر کیا، لیکن ان کے اندر ایک ایسی آیت کریمہ
ذکر کر دی جس کا بظاہراً روزوں سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس کا تعلق دعا سے ہے، لیکن اس کو رمضان مبارک کے اور روزوں کے احکام کے درمیان میں ذکر کرنا شاید اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جس قدر تمہاری دعائیں اور جس قدر دعا کا ثواب اور جس قدر عبادت کا ثواب ان راتوں میں اس مہینے میں ہوتا ہے شاید دوسرے میں نہ ہو۔ تو فرمایا کہ قرآن مجید نے یعنی اللہ تعالیٰ نے روزوں کے احکام ذکر کیے، سینٹر میں یہ آیت ذکر کی، بعد میں پھر روزوں کے احکام ذکر کیے۔ وہ آیت کریمہ کیا ہے؟ وہ کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، کہ یہ میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کرتے ہیں تو کہیے میں تو بندوں کے قریب ہوں اور ہر ایک کی دعا سنتا ہوں، ہر ایک کی پکار سنتا ہوں، ہر ایک کی دعا قبول کرتا ہوں، شرط یہ ہے کہ وہ بھی ایمان لائیں میرے اوپر اور میرے حکموں کو فالو کرنے کی کوشش کریں۔ تو یہ دعا اہم ترین عبادت ہے۔ اسی طرح چوتھے نمبر پر جو عبادت لیلۃ القدر کے اندر جس کا اہتمام ہونا چاہیے وہ ذکر ہے۔ اور جہاں تک دعا کی بات ہے، پہلے بھی عرض کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے پوچھا تھا کہ اگر مجھے لیلۃ القدر مل جائے میں اس میں کون سی دعا کروں؟ تو آپ نے فرمایا تم یہ دعا کرو اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا۔ یہ دعا زیادہ سے زیادہ کرنی چاہیے۔ بہرحال چوتھے نمبر پر ذکر ہے، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر کے ساتھ دل جو ہیں وہ سکون پاتے ہیں، اطمینان پاتے ہیں، راحت پاتے ہیں، اس کا ذکر ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی جگہ پر اس کا ذکر فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اللہ تعالیٰ کا بہت زیادہ ذکر کیا کرو۔ تو ذکر کرنا چاہیے، اس کے لیے افضل الذکر لا الہ الا اللہ، یہ لا الہ الا اللہ افضل الذکر ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ کے ذکر کے لیے الحمدللہ، سبحان اللہ، یہ چیزیں ہیں، اور اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، یہ بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ تو ذکر کا اہتمام ہونا چاہیے۔ پانچویں نمبر پر جس چیز کا اہتمام ہونا چاہیے وہ استغفار ہے۔ اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی بخشش دعا کی شکل میں بھی مانگنی چاہیے اور استغفار کی شکل میں بھی مانگنی چاہیے۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، اس طرح اللہم انی استغفرک و اتوب الیک، یہ الفاظ ان کا، اس طرح اور اس سے ملتے جلتے الفاظ جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے استغفار طلب کیا جاتا، بخشش طلب کی جاتی، ان کا اہتمام ہونا چاہیے۔ اسی طرح ایک اور عبادت جو ہے استغفار کے ساتھ ساتھ وہ اعتکاف ہے، کہ انسان اعتکاف کی حالت میں ہو پھر ان چیزوں کا اہتمام کرے، اور اگر اعتکاف کی حالت میں نہ بھی ہو تو پھر بھی ان عبادات کا اہتمام کرے۔ استغفار ہے، ذکر ہے۔ استغفار کے بارے میں تو عام دنوں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ ایک ایک مجلس میں 70 دفعہ، 100 دفعہ آپ اللہ تعالیٰ سے استغفار طلب کرتے تھے۔ یہ امت کو عملی تعلیم تھی کہ امت بھی اللہ تعالیٰ سے کثرت کے ساتھ استغفار طلب کرے۔ اس طرح ایک اور عبادت جس کا اہتمام ہونا چاہیے وہ صدقہ اور خیرات ہے، کہ انسان ان 10 راتوں کے اندر، خاص طور پر رمضان میں بھی اور ان 10 راتوں میں، اور خاص طور پر لیلۃ القدر کے اندر اللہ کے راستے میں خرچ کرے، زکوٰۃ بھی ادا کرے، زکوٰۃ کے علاوہ بھی خرچ کرے۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ خرچ کرنے والے تھے، لیکن رمضان مبارک آتا تو آپ اتنا خرچ کرتے تھے جیسے تیز آندھی چل رہی ہے۔ تو یہ چند اعمال ہیں جن کا اہتمام کیا جا سکتا ہے۔ دعا اپنے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے، حرمین شریفین کی حفاظت کے لیے ہو، تو ہونا یہ چاہیے کہ انسان ان عبادات کا مختلف، یعنی لیلۃ القدر کے اندر مختلف اوقات میں اہتمام کرتا رہے۔ مثلا وہ نوافل پڑھنے لگ جائے، جب دیکھے کہ نوافل سے تھوڑا تھکاوٹ محسوس ہو رہی ہے تلاوت کرنے لگ جائے، تلاوت سے دیکھے کہ اب کچھ حصہ تلاوت کر لیا ہوا ہے تو پھر وہ استغفار کرنے لگ جائے، استغفار کرے
اس سے ہٹ کے پھر دعا شروع کر دے، دعا کے بعد اس طرح ذکر اذکار کرنے لگ جائے، پھر نوافل پڑھنے لگ جائے، اس طرح یہ رات بڑی آسانی کے ساتھ گزر جائے گی۔ بعض ہمارے بھائی کہتے ہیں کہ جی ہم نفل پڑھتے رہتے ہیں تو بعض دفعہ تھکاوٹ محسوس ہوتی ہے، کچھ کہتے ہیں تلاوت کرتے کرتے تھکاوٹ۔ تو جب یہ مختلف قسم کی باتیں ہوں گی عبادات کے اندر، یعنی اس رات کے اندر اس طرح تنوع ہوگا، مختلف چیزوں کا اہتمام ہوگا، تو انشاءاللہ یہ رات بڑی آسانی کے ساتھ گزر جائے گی۔ اور ہم سب جانتے ہیں لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں، فرشتے آتے ہیں، تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ یہ سورج غروب ہونے سے لے کر فجر طلوع ہونے تک سلامتی والی رات ہوتی ہے، اور جو لوگ جہاں عبادت کر رہے ہوتے ہیں، جبرائیل علیہ السلام بیت اللہ کی چھت پر سفید رنگ کا خیمہ لگاتے ہیں اور فرشتوں کو پوری دنیا میں بھیجتے ہیں، جہاں کوئی عبادت کر رہا ہوتا ہے وہاں پر اس کا نام باقاعدہ لکھتے ہیں، علاقہ لکھتے ہیں، اور یہ جبرائیل علیہ السلام کے پاس پیش کیا جاتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ کی حضور پیش کیا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ عبادت کرنے والوں کی، لیلۃ القدر کا قیام کرنے والوں کی، اس میں کوشش کرنے والے، اللہ کو راضی کرنے والے جو لوگ ہیں، ان کی اللہ بخشش بھی کرتا ہے اور ان سے راضی بھی ہوتا ہے، ان کی دعائیں بھی قبول کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہماری یہ کوششیں قبول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔